عطا اللہ قاسمی کی کتاب ہنسنا رونا منع ہے سے اقتباس۔ جن اور جن کی بوتل۔ ایک دیہات میں کسان جب صبح کے وقت اپنے کھیتوں میں فصل کی کٹائی کے لیے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جنوں نے ان کی فصلیں پہلے ہی سے کاٹ کے رکھی ہوئی تھیں اور بڑی نفاست سے ان کے ڈھیر لگائے تھے۔ یہ جن اس کام کے اتنے ماہر تھے کہ انہوں نے فصلوں کی کٹائی فصلیں پکنے پر ہی کی تھی، نیز ان کی علیحدہ علیحدہ ڈھیریاں پوری مہارت سے بنا کے رکھی تھیں۔ ہمیں یہ خبر پڑھ کر حیرت نہ ہوئی کیونکہ جنوں پر ہمارا ایمان پختہ ہے، البتہ حیرانی اس بات پر ہوئی کہ جنوں نے اب انسانوں کے کام آنا بھی شروع کر دیا ہے، ورنہ ہم جنوں کے بارے میں جتنی شکایتیں سن چکے ہیں ان کے مطابق تو یہ جن بہت عجیب و غریب قسم کی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ مثلا کبھی کسی لڑکی پر عاشق ہو جاتے ہیں اور اس میں حلول کر جاتے ہیں، جس پر عامل کو بلایا جاتا ہے جو مار مار کر لڑکی کا بھرکس نکال دیتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ یہ پھینٹی دراصل جن کو لگائی جا رہی ہے۔ اسی طرح کبھی کسی مکان پر پتھروں کی بارش ہو جاتی ہے، اور کبھی یہ سننے میں آتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے گھر کے برتن ہوا میں اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جن کبھی کسی اہل خانہ کی چارپائی الٹانا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی جنگل میں انسانوں کا روپ دھار کر کسی راہگیر کے سامنے آن کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا قد بڑھتے بڑھتے آسمان سے جا لگتا ہے، جس پر بیچارے راہگیر کو مجبوراً بے ہوش ہو جانا پڑتا ہے۔ چنانچہ اگر دیکھا جائے تو جنوں کی کثیر تعداد ہڈ حرام قسم کی ہوتی ہے۔ یہ کام وام کچھ نہیں کرتے، بس شوبدہ بازیاں دکھا دکھا کر عوام کو مروب کرتے رہتے ہیں۔ جنوں کی ایک قسم تو ایسی بھی ہے جو اپنے تمام جاہ و جلال اور سب کچھ کر گزرنے کا اختیار رکھنے کے باوجود خود کو بالکل بے بس ظاہر کرتی ہے۔ یہ وہ جن ہیں جو اگر انسان ہوتے تو اپنی اس خصوصیت کی بنا پر اقتدار میں ہوتے، سیاست دان ہوتے، بیوروکریٹ ہوتے، مگر شومئی قسمت سے یہ جن رہ گئے، ترقی کی منزلیں طے نہ کر سکے۔ دریا میں نہاتے ہوئے ایک شخص کے ہاتھ میں ایک تربوز آیا، اس نے یہ تربوز پکڑا اور باہر کنارے پر آ گیا۔ جوں ہی اس نے تربوز کھولا تو اس میں سے ایک لہیم و شہیم جن قہقہے لگاتا ہوا برآمد ہوا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس شخص نے کہا، برادر، بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، تم اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو کوئی پلاٹ دلوا دو۔ یہ سن کر اس جن نے قہقہہ لگایا اور کہا، تم اپنے مطالبے سے خاصے بے وقوف آدمی معلوم ہوتے ہو، اگر میں تمہیں پلاٹ دلوا سکتا تو میں خود تربوز میں کیوں رہتا؟ اب دیکھا جائے تو یہ جن وہ ہیں جو جنوں کے نام پر بدنما داغ ہیں، یا تو یہ خود کو جن نہ کہلائیں، یہ دعوے نہ کریں کہ وہ صاحب اختیار ہیں، اور اگر وہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں تو پھر بے گھر لوگوں کو گھر دیں، بھوکے کو روٹی دیں اور حاجت مندوں کی ضروریات پوری کریں۔ بصورت دیگر یا تو انہیں نااہل سمجھا جائے گا یا انہیں ہڈ حرام کہا جائے گا، اور یا پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ حال مست ہیں، انہیں دوسروں کی فاقہ مستی سے کوئی غرض نہیں۔ بہت عرصہ ہوا ہم نے منور ظریف کی ایک فلم دیکھی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ الادین کا چراغ اس کے ہاتھ لگ جاتا ہے، وہ چراغ رگڑتا ہے تو دھوئیں میں سے ایک جن قہقہے لگاتا ہوا برآمد ہوتا ہے۔ منور ظریف اس سے کہتا ہے، میں بہت اداس ہوں، خود کو تنہا محسوس کر رہا ہوں، میرے لیے لڑکی کا بندوبست کر دو۔ یہ سن کر جن ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، میرے آقا، میں جن ہوں، دلال نہیں۔ اور جنوں کی یہ قسم وہ ہے جنہیں غیور جن کہتے ہیں، لیکن اب ایسے جن خال خال ہی پائے جاتے ہیں، ورنہ ہم نے تو صاحب اقتدار لوگوں میں، سیاست دانوں میں، صحافیوں میں اور دانشوروں میں ایسے ایسے جن دیکھے ہیں جن کی ساری عمر جن کی ایک بوتل پر سفارت خانوں کی دلالی میں گزر جاتی ہے۔ یہ جن قیمتی لباسوں میں پورے کر و فر کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان رہتے ہیں، اور ان کا شمار بہت معزز جنوں میں ہوتا ہے، حالانکہ انہیں مونچھیں بڑھا کر، کانوں میں رومال رکھ کر اور مٹھی میں سگریٹ دبا کر لاہور ہوٹل کے باہر کھڑا ہونا چاہیے۔